بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی سسر نبی داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یوم شہادت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کے عشرے کو عشرہ فاروق و حسین کے عنوان سے مناتے ہیں۔ ان دونوں شہیدوں کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جگہ جگہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جسے یہ پیار اور محبت کی فضا برداشت نہیں ہوتی، اور وہ خواہ مخواہ کا ایک ایشو اہل سنت کی مخالفت کے لیے کھڑا ہر موقع پر جیسے کرتے ہیں، اس عنوان پر بھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات یکم محرم نہیں ہے۔ کسی کے یوم شہادت، یوم وفات یا یوم ولادت پر اختلاف ہو جانا روایات کا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عام طور پر اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور اگر اسی مذہب کی کتابوں کو دیکھا جائے تو جن 12 ائمہ کو وہ ائمہ معصومین مانتے ہیں، ان کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو ہر ایک کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں کئی اقوال ملیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی ولادت یا شہادت یا وفات میں کی تاریخ میں روایات کا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو اٹھا کر جو مقصد روافض نے نکالنے کی کوشش کی، اور جو مقصد انہوں نے نکالا، اور جو بات اہل سنت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بتائی جاتی ہے، یہ سراسر پروپیگنڈا اور دھوکہ ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس حوالے سے جو حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، سب سے پہلا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کا پیش کیا جاتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے، اور اس میں تقریباً 6000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات زندگی درج ہیں۔ تو اس کے اندر امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے یہ قول لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج کو ہی، نہ کہ یکم محرم کو۔ تو یہاں پر ہم یہ واضح کرتے ہیں، یہ اسد الغابہ ہمارے پاس ہے، اور یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، تو ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ بات پیش کر کے کس قدر دجل سے کام لیا گیا ہے اور کس قدر دھوکے سے بات کام لیا گیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اس کے اندر 4 اقوال ذکر کیے ہیں، اور اپنا کوئی واضح اپنا موقف بیان نہیں کیا کہ میرا موقف کیا ہے۔ 4 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا قول عثمان بن محمد الاخمسی کا ہے، اور تیسرا قول ابن قتیبہ کا ہے، اور چوتھا قول قتادہ کا ہے۔ یہ سب سے پہلا قول جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ قالت طعن عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی ہوئے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 راتیں ذی الحجہ کی باقی تھیں، تو یکم محرم کو دفن ہوئے، یعنی کہ یکم محرم کو شہید ہوئے اور پھر دفن ہوئے یکم محرم کی صبح کو، اور یکم محرم کی رات کو شہید ہوئے۔ یہ اس کے اندر یہ قول ہے۔ آگے دوسرا قول وقال عثمان بن محمد الاخنسی ھذا وہم، عثمان بن محمد الاخنسی اس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہم ہے۔ اب اگلے 2 جو قول ہیں، قتادہ کا جو قول ہے اور اسی طرح ابن قتیبہ کا جو قول ہے، وہ بھی
یکم محرم کے ہی بنتے ہیں۔ یہ ایک بات آئی ہے عثمان بن محمد الاخنسی کی۔ اب عثمان بن محمد الاخنسی کون ہے، اس راوی کی حیثیت کیا ہے جس نے اس کو وہم کہا، اور آگے کہا ھذا وہم، اور یہ کہنے کے بعد یہ آگے کہتا ہے توفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجۃ وبویع عثمان یوم الاثنین لیلۃ بقین من ذی الحجۃ۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن ذی الحجہ کے باقی تھے تو ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 29 ذی الحجہ کو بیعت ہو گئی۔ اگر تمام کتب تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس کے مطابقت نہیں کرتی اس قول کی کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی اور 29 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ حالانکہ 29 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا قول کسی اور بھی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ 26 ذی الحجہ والا قول ہے۔ اور یہ خود اس راوی کی حیثیت کیا ہے، تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب اس کے اندر فرماتے ہیں کہ لہو اوہام، یہ راوی جو عثمان بن محمد الاخنسی ہے یہ خود ہی وہمی قسم کا آدمی تھا، تو جو خود وہمی آدمی ہو اس کی بات کا کہاں پر اعتبار ہوگا۔ دوسرا حوالہ جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، اس کے اردو ایڈیشن کا پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ دارالاشاعت کراچی سے اردو ایڈیشن اس کا چھپا ہے، اور یہ اس کی جلد نمبر 4 اور حصہ نمبر 7 اور 8 ہے۔ اس کے اندر بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اقوال ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں کہ واقدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد نے اپنے باپ کے حوالہ سے نقل کیا کہ بدھ کے دن جب 23 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھیں، اس دن حضرت عمر پر حملہ ہوا، اور اتوار کے دن یکم محرم 24 ہجری کی صبح کو ان کی تدفین ہوئی۔ یہ بات۔ دوسری بات راوی کہتے ہیں کہ میں نے اخنس سے، اب وہی اخنس آ گیا، میں نے اخنس سے روایت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میرے خیال میں تو تمہیں بھول ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھیں۔ اب یہ وہی روایت عثمان بن محمد الاخنسی آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں تقریب التہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ لہو اوہام، یہ خود وہمی آدمی تھا، اور پھر یہ اس کا وہم اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میرے خیال میں تمہیں بھول ہو رہی ہے، حالانکہ خود اس کی اگر پکی بات ہوتی تو وہ میرے خیال میں جب کہہ کر بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود بھی شک ہے اور یہ وہم میں مبتلا ہے۔ تو یہ آگے بھی چند اقوال ذکر کیے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ترجیح دے رہے ہیں وہ پہلے قول کو دے رہے ہیں، اور اسی طرح طبقات ابن سعد اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو طبقات ابن سعد بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے، یہ دارالاشاعت کی چھپی ہوئی ہے اور اردو ایڈیشن ہے، چونکہ اردو ایڈیشن کے حوالہ دیا جاتا ہے اس لیے اردو ایڈیشن میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے متعلق لکھا گیا، ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن خطاب کو 26 ذی الحجہ یوم 4 شنبہ کو خنجر مارا گیا، اور یکم محرم کی صبح کو 1 شنبے کے دن دفن کیے گئے۔ ان کی ولادت 10 سال 5 مہینے اور 21 روز رہی، یعنی کہ ان کی خلافت مراد ہے، یہاں پر غلطی سے ولادت لکھے گا۔ اور آگے پھر یہاں پر بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے یہ روایت عثمان بن محمد اخنسی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ تم سے غفلت ہوئی۔ یہاں پر بھی الفاظ یہی ہیں کہ سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا، تو خود یہ سمجھنے اور میرے خیال میں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ خود وہم پر مبنی ہے، اور اس راوی کے متعلق کہا بھی جا چکا ہے تقریب التہذیب میں اور تہذیب التہذیب میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کے بارے میں کہا لہو اوہام۔ یہ ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں سے، یہ مختلف پوسٹوں میں بھی یہ لکھا جا رہا ہے اور مختلف لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن ہم نے جب یہ دیکھا الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کے اندر تاریخ شہادت پر بحث ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو اسد الغابہ ہے
امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی اس اسد الغابہ سے بات پیش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر اپنا موقف امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن امام ابن اسیر رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ہے الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ کے اندر اپنا موقف انہوں نے بیان کیا اور وہ قول یکم محرم الحرام کا ہی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ صغیر میں بھی یکم محرم الحرام کا قول لکھا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد یکم محرم کے قول کو ہی ترجیح دی ہے اپنی تاریخ طبری میں۔ تاریخ مدینہ و دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی یکم محرم کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے بھی یکم محرم الحرام کو ہی ترجیح دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ کتاب علامہ فروغ کاظمی مصنف ہے، اور کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام المعروف بہ تفسیر اسلام۔ اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر ابو لولو فیروز کے 2 دھارے خنجر سے زخمی ہوئے، اور 3 دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم کو ان کی وفات واقع ہوئی۔ اب یہ اہل سنت کی کتب اور روافظ کی کتب بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ صحیح اور مشہور اور صحیح ترین قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم الحرام ہی ہے۔ اب علی سبیل التنزل اور علی سبیل التسلیم ہم یہ بات اگر تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت چلو یکم محرم نہیں 26 ذی الحج ہی صحیح، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو سرکاری سطح پر منایا جائے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ تو کیا روافظ اس چیز میں ہمارے مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا اس چیز کو قبول کرتے ہیں؟ اور پھر ہم صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور صحابہ ہیں تو دل کا سرور اہل بیت ہیں، تو ہم جب عشرہ فاروق و حسین مناتے ہیں تو ہم 26 ذی الحج سے لے کر 10 محرم تک 15 روزہ فاروق و حسین ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں گے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کی تذکرہ گھر گھر کریں گے۔ تو کیا روافظ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تکلیف ان کو یکم محرم یا 26 ذی الحج تاریخ شہادت یا یوم شہادت کی تاریخ پہ اصل تکلیف نہیں ہے، اصل جو ان کو تکلیف ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، اور یہ تکلیف روز ازل سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز روز آخر قیامت کے دن تک باقی رہے گی۔ ان کو یہ تکلیف کبھی کم نہیں ہوگی، اور حضرت عمر کے تذکرے جگہ جگہ پہ ہوتے رہیں گے۔